السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما والحمد للہ علی کل حال۔ محترم معزز صدر جلسہ، قابل احترام علماء کرام، آج کے اس دن اللہ کے اس گھر میں دین اور اصلاح اور دعوت کا جذبہ لے کر آئے ہوئے نوجوانان اسلام، بزرگان دین، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہن، میں نے آپ کے سامنے سورہ المائدہ کی مشہور آیت پڑھی ہے۔ کئی مرتبہ آپ نے اس آیت کے تعلق سے کئی باتیں آپ نے سنی۔ آیت اپنی جگہ پر بہت بڑی ہے۔ کچھ مفسرین اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں یہ قرآن مجید کی آخری نازل ہونے والی آیتوں میں سے ایک آیت ہے۔ اور حضرت عمر سے رضی اللہ عنہ ایک یہودی نے سوال بھی کیا تھا اس آیت کے بارے میں کہ تمہاری کتاب میں ایک ایسی آیت ہے، اگر وہ ہمارے پاس ہوتی تو اس کے نزول کے دن کو ہم عید کا دن بنا لیتے۔ اس کا جواب حضرت عمر نے دیا رضی اللہ عنہ، جس دن یہ آیت اتاری گئی وہ دن ہمارے لیے دو عیدیں تھیں۔ ایک تو وہ عرفہ کا دن بھی تھا اور دوسرا وہ جمعہ کا بھی دن تھا۔ اللہ عز و جل نے اس آیت کریمہ کے اندر واضح کر دیا ہے کہ یہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارک سے یہ حدیث بیان فرما دی جو الاحادیث الصحیحہ کے اندر موجود ہے، انہ لیس شیء یقربکم الی الجنہ الا امرتکم بہ ولیس شیء یقربکم الی النار الا نہیتکم عنہ۔ یہ اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں، کوئی چیز ایسی میں نے چھوڑی نہیں ہے جو تمہیں جنت کے قریب کر سکتی ہو، میں نے بتا دیا ہے، اور کوئی چیز میں نے ایسی چھوڑی نہیں ہے جو تمہیں جہنم کے قریب کر سکتی ہو، میں نے منع کر دیا ہے۔ الا نہیتکم عنہ۔ الاحادیث الصحیحہ کے اندر شیخ البانی نے اس حدیث کو پیش کیا۔ قرآن کی یہ آیت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث، جو ہمارا اصل مقصد ہے اور ہماری دعوت ہے، قرآن اور حدیث، یہ دونوں سے ایک بات ہمیں واضح ہو جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز کی تعلیم دے دی ہے۔ ہمیں عقیدہ بھی سمجھا دیا ہے، ہمیں عبادت بھی سمجھا دی ہے، ہمیں اخلاقیات بھی سمجھا دیا ہے، اور ہمیں لین دین، تجارت، حلال و حرام اور معاملہ بھی سمجھا دیا ہے۔ اور یاد رکھو میرے بھائیو، سچا اور پکا مسلمان وہ ہے جو سب پر عمل کرے، اپنے مطلب کی باتوں پہ عمل کریں، اور جو باتیں اپنے مطلب کی نہیں ہیں ان باتوں کو اٹھا کے بازو رکھ دیں، تو یہ سچا مسلمان بھی نہیں ہے۔ قرآن خود کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو دین میں مکمل آ جاؤ، آدھے ادھورے مت آؤ۔ جو چیزیں کر رہے تھے اسے چھوڑ کے، آبا و اجداد کے غلط طریقوں کو بازو رکھ کر، حرام کاروبار کر رہے تھے اسے بازو رکھ کر، جو بھی اللہ اور اس کے رسول نے کہا اسے جو اپناتا ہے اور ساری چیزوں میں اپناتا ہے، نماز بھی نبی کی پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، عقیدہ بھی نبی کا رکھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اخلاق بھی نبی جیسے اپنانے کی کوشش کرتا ہے، اور تجارت، لین دین، معاملہ، حلال و حرام، اس میں بھی نبی کے طریقے پر چلتا ہے، یہ سچا مسلمان ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا ادخلوا فی السلم کافہ،
اور آپ کو معاملے کے بارے میں جو میرا عنوان ہے، لین دین، حلال حرام، اس کی تمیز، اس قرآن کی سب سے بڑی آیت معاملے کے بارے میں، اطول آیت فی القرآن، قرآن مجید میں سب سے لمبی جو آیت ہے، جی ہاں، جو سورہ البقرہ کے اندر موجود ہے، یہ آیت معاملے کے بارے میں، لین دین کے بارے میں، کاروبار کے بارے میں، بزنس کے بارے میں، حلال و حرام کے بارے میں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، جب بھی ایک دوسرے سے معاملہ کرتے ہو نا، ایک دوسرے سے معاملہ کرتے ہو نا، سبحان اللہ، تو لکھ لیا کرو، لکھ لیا کرو، اور لکھا نہیں، اس کے اوپر ایک دو گواہوں کو مقرر کرو۔ گواہ نہیں مل رہا ہے، مرد نہیں مل رہا ہے، ایک مرد کے بجائے دو عورتوں کو لے کر آؤ۔ یہ آیت یہی ہے۔ کتنی اچھی بات ہے۔ میں نے ان کو دیندار سمجھا، انہوں نے مجھے دھوکہ دے دیا۔ میں ان کی داڑھی کو دیکھ کر دھوکے میں آ گیا، میں ان کی نماز کو دیکھ کر دھوکے میں آ گیا، میں ان کو فلاں دیکھ کر دھوکے میں آ گیا۔ میں سوچ ہی نہیں سکتا تھا یہ آدمی مجھے دھوکہ دے گا۔ کس نے تجھے کہا ہے اس کی داڑھی، اس کی نماز، اس کے رکوع، اس کے سجدے کو دیکھ کر تو اسے اپنا لے اور فیصلہ کر لے؟ کس نے کہا؟ حضرت عمر کے سامنے میں نے وہ نوٹ کیا ہے عربی میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک آدمی نے تعریف کی، اثنا رجل علی رجل عند عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، اثنا رجل علی رجل عند عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ۔ ایک آدمی نے ایک آدمی کی بڑی تعریف کی حضرت عمر کے سامنے۔ یہ اچھے آدمی ہیں، نیک آدمی ہیں، متقی آدمی۔ ہماری زبان پھسلتی نا، ہم تعریف بہت جلدی کرتے اور گراتے بھی بہت جلدی ہیں۔ جی ہاں، چڑھاتے بھی بہت جلدی ہیں اور بولے نا گراتے بھی بہت۔ اس لیے جو لوگ چڑھاتے ہیں نا، کب گرائیں گے پتہ نہیں چلتا۔ سب سے زیادہ انہی سے خطرہ رہتا ہے، انہی سے خطرہ رہتا ہے۔ کہاں لے جا کر کے بے یار و مددگار چھوڑ دیں گے پتہ بھی نہیں چلتا۔ اثنا رجل علی رجل عند عمر بن الخطاب، حضرت عمر کے سامنے ایک آدمی نے ایک آدمی کی تعریف کی، کتنا اچھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، تم تعریف کر رہے ہو نا ان کی؟ دو لفظ حضرت عمر نے پوچھے، هل عاملت معه، هل سافرت معه۔ میں یہ دونوں کا ترجمہ کروں گا، مگر پہلے پوچھتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ میں اور آپ، ہم دونوں ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہم کیا سمجھتے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں حضرت عمر کو رضی اللہ عنہ؟ چالاک سمجھتے ہیں، دور اندیش سمجھتے ہیں؟ جی، اللہ کے رسول نے جو ان کے بارے میں کہا، میرے بعد اگر نبی ہوتے تو عمر ہوتے، ہم یہ سمجھتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا ہر امت میں محدث ہوتے ہیں، میری امت کا محدث عمر بن الخطاب ہے، یہ سمجھتے ہیں؟ یا وہ شخص جس کے مطابق قرآن کی آیتیں اتاری جا رہی ہیں وہ سمجھتے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں حضرت عمر کو؟ میرا سوال ہے، میرا آپ سے سوال ہے، کیا سمجھتے ہیں ہم؟ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کے جیسا ایک لیڈر اس وقت ہمارے مسلمانوں کو عطا فرمائے۔ جی ہاں، یہ جلسہ کامیاب ہو جائے، ایک دعا قبول ہو جائے۔ دولت بھی ہے، مین پاور بھی ہے، منی پاور بھی ہے، مسل پاور بھی ہے، مسلمانوں سب کچھ ہے۔ ایک اللہ سے ڈرنے والا، مسلمانوں کے لیے جینے والا، ملت کے لیے جینے والا ایک بھی لیڈر ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ جو بھی آیا ہمیں لوٹنے والا آیا۔ جی تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، ڈاکٹر اقبال کا شعر ہے۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ ارے رہزن تو لوٹیں گے ہی، چور تو لوٹے گا ہی، تو رہبر تھا نا، تجھے ہم نے رہبر بنایا، لیڈر بنایا، تیری رہبری کا سوال ہے۔ آج ایسے رہبروں کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا کرو، اپنے دعاؤں میں یہ یاد ایک لفظ رکھو، اللہ مخلص، دین پر چلنے والا، تقوی اختیار کرنے والا، دنیا کے پیچھے نہیں بھاگنے والا، اللہ ایسا لیڈر ہمیں تو عطا فرما۔ دعا کرو اللہ سے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھو، حالات بدلیں گے، اللہ بدلے گا انشاءاللہ، حالات کو اللہ بدلے گا۔ حضرت عمر نے وہ سامنے والا آدمی جو ایک دوسرے کی تعریف کر رہا تھا نا، اس سے پوچھا ہل سافرت معہ، کیا تو نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ کیا لفظ ہے؟ سفر میں اچھے اچھے لوگ کھل جاتے ہیں،
پتا چلتا ہے یہ صاحب کہاں تک ہیں. کیا تم نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ پہلا لفظ. اکثر حج اور عمرے کے سفر میں اچھے لوگ معمولی کھانے کے لیے اپنے آپ کو ظاہر کر دیتے ہیں کہ ہمارے اندر کتنی انسانیت موجود ہے. ایک صاحب میرے ساتھ پہلی بار حج کو آئے, نمک کم یا زیادہ ہو گیا, سامنے والے کا گریبان پکڑ لیے, قریب تھا کہ گلا پکڑ کے دبا دیتے. بعد میں ساری زندگی بھر ان کو اس کا احساس رہا. ساری زندگی. کیا تو نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ سفر بہت بڑی چیز ہے. دوسرا لفظ حضرت عمر کا میرا عنوان ہے. حل عملت معه, کوئی لین دین ہوئی ہے؟ کاروبار کر کے دیکھا اس آدمی کے ساتھ یہ کیسا ہے؟ کاروبار اور سفر یہ دونوں چیزیں, اس میں ایک اہم چیز ہے کاروبار. یہ کاروبار میں کتنا حلال پر چلتا ہے, کتنا حرام پر جاتا ہے, یہ پہچان ہے ہمارے دین کے اندر. کاروبار معاملہ یہ پہچان ہے کسی کے اچھے ہونے کی. اور اس کے بعد حضرت عمر کا ایک لفظ ہے, ہو سکتا ہے تو نے اس کو مسجد میں سجدہ اور رکوع کرتے ہوئے دیکھا ہوگا. یہ حضرت عمر کا لفظ ہے. ہو سکتا ہے تو نے زیادہ سجدے کرتے ہوئے دیکھا ہوگا. یہ مسجد میں نمازیں زیادہ پڑھتا ہے, اسے دیکھ کر تو گمراہ ہو گیا ہوگا. یہ دلیل نہیں ہے. جو آ کے زیادہ سجدے کرتا ہے اس کے اچھے ہونے کی دلیل نہیں ہے. حضرت عمر کہتے ہیں کوئی اگر اچھا ہے, دلیل یہ ہے کہ اس کا معاملہ اچھا ہونا چاہیے, کاروبار اچھا ہونا چاہیے. اللہ ہمارے مسلمانوں کو اس پر چلائے. حالت تو یہ ہے میرے بھائی, اللہ کے گھر میں یہ پروگرام چل رہا ہے, غیروں سے لوگ کاروبار کرنے میں زیادہ اطمینان محسوس کرتے ہیں اپنوں سے کرنے کے مقابلے میں. صحیح ہے؟ کچھ جواب دیجئے نا. اللہ کے گھر میں آپ بیٹھے ہیں جی, زبان وعدہ, یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, اے ایمان والوں وعدے پورے کرو. تاجروں جو تم وعدہ کرتے ہو مکمل کون کر رہا ہے؟ جی اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. حلال و حرام معاملہ یہ مسلمان کی اصل پہچان ہے. ایک حدیث تمہیں سناتا ہوں میں, مسند احمد کی حدیث ہے, مگر مجھے وعدہ کرو یہ حدیث آپ اس مجلس سے لے کر جاؤ گے اور عمل کرو گے انشاءاللہ. کریں گے؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ, حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, 5 چیزیں ایسی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. کون ہے تم میں جو مجھ سے وہ 5 چیزیں لے لے اور خود بھی عمل کرے؟ نبی کا لفظ فَيَعْمَلُ بِهِنْ أَوْ يُعَلِّمُهُنَّ مَنْ يَعْمَلُ بِهِنْ, بڑا اچھا سا لفظ ہے نبی کا. فَيَعْمَلْ, اس نیت سے لے کے خود بھی عمل کرے اور ان کو جا کے بتائے جو اس پر عمل کرے. اللہ اکبر, کیسا لفظ ہے نبی کا. کون ہے آپ میں سے جو یہ 5 چیزیں مجھ سے لے لے, خود اس پر عمل کرے اور ان کو سکھائے جو جا کر عمل کریں. سبحان اللہ. یہ اللہ کے نبی نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا. انشاءاللہ ہم بھی اس پر عمل کریں گے. اتنی اہمیت کے ساتھ نبی نے یہ 5 چیزوں کو کہا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, اللہ کے نبی میں آگے بڑھ کر آتا ہوں. فَأَخَذَ بِيَدِي, جی ہاں حدیث میں لفظ ہے میرا ہاتھ پکڑا نبی نے. ہاتھ پکڑ کر نبی نے یہ 5 چیزیں گنائے. فَعَدَّهُنَّ, میرا ہاتھ پکڑا. مسند احمد کی صحیح حدیث ہے. شیخ البانی نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں اسے صحیح قرار دیا ہے. صحیح حدیث ہے. آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور آپ نے 5 چیزیں گنوائے. جی پہلی چیز میرا عنوان ہے. پہلی چیز 5 میں میرا عنوان ہے. نبی کا لفظ سنو. پہلے نمبر پر اتق المحارم تکن اعبد الناس. سبحان اللہ. تو دنیا کا سب سے بڑا عبادت گزار ہو جائے گا. نبی کہہ رہے ہیں. کون بول رہے ہیں؟ کون بول رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اعبد الناس. عابد اس میں تفضیل, لوگوں میں سب سے زیادہ تو عبادت گزار بن جائے گا. یہ کام اگر کرے گا تو کیا کرنا پڑے گا تجھے؟ اتقی المحارم. کیا کرنا پڑے گا؟ بولو نا, حدیث کا ٹکڑا بولو نا, زور سے بولو. اتقی, ارے بولو بھائی. اتقی المحارم, حرام چیزوں سے بچ جا. اللہ اکبر. تو حرام سے بچ جا, تو دنیا کا سب سے بڑا عبادت گزار ہے. سبحان اللہ. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا
اگر تو حرام سے بچ جائے گا. یہ 5 میں یہ پہلی چیز ہے جو میرے عنوان سے تعلق رکھنے والی ہے. 4 چیزیں چھوڑ کے آگے بڑھ جاؤں جی, عنوان مکمل کروں انشاءاللہ. یہ 4 چیزیں میرے عنوان میں نہیں ہیں, ایک ہی چیز میرے عنوان سے متعلق ہے, اتق المحارم تکن عابد الناس. آگے بڑھوں انشاءاللہ. نڈیاڈ کے, گجرات کے میرے ساتھیوں جی, 4-5 لوگوں کے علاوہ کسی کو دلچسپی نظر نہیں آ رہی. میں کیوں بتاؤں نبی کی حدیث میں کیوں بتاؤں جی. نارمل گانوں میں تمہاری اتنی دلچسپیاں ہیں, کوئی بھی ایک نام مسلمان کا رکھ کر کوئی فلم نکال دیتا ہے, تم پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے پڑ جاتے ہو. تم سمجھتے ہو کہ ہم جیت چکے ہیں, تم ادھر تمہاری دلچسپی ہے. میں رسول اللہ کی حدیث بول رہا ہوں. ہاتھ پکڑ کے نبی نے سکھایا, کہا سیکھو عمل کرو, دوسروں کو سکھاؤ عمل وہ بھی کریں. اتنی اہمیت سے نبی نے بتایا, اور آپ نہیں لیتے نا اہمیت سے, آپ اہمیت سے نہیں لیتے نا. ایک حدیث کے لیے تو امام بخاری ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر کیے ہیں, اور وہاں جانے کے بعد بھی جس سے حدیث لینے کے لیے گئے, کئی بار علماء نے کہا ہے تمہارے سامنے, وہ آدمی گھوڑے کو خالی بالٹی دکھا رہا تھا, برتن. کہا جو آدمی گھوڑے کو دھوکہ دے سکتا ہے میں اس سے حدیث کیسے لے لوں. ایک حدیث کے لیے ایک ملک کا سفر کیا ہے. بتاؤں یا آگے بڑھوں جی؟ عمل ہوگا انشاءاللہ. ایک شرط پر بتاؤں گا, حدیث ہونے کے بعد 5 چیزیں ریپیٹ کرنا. آپ بتانا. تو حرام سے بچا, اللہ مجھے بچائے, اللہ آپ کو بچائے, ہماری نسلوں کو اللہ بچائے. بڑی بات ہے. تو دنیا کا سب سے بڑا عبادت گزار ہے. تکن عابد الناس. دوسرا لفظ ورض بما قسم اللہ تکن اغنى الناس. جو اللہ نے تجھے دیا ہے اس پہ راضی ہو جا. محنت کر, خوب محنت کر, حلال طریقے پہ چل. مجاہد کے برابر ثواب ہے, جہاد کرنے والے کے برابر ثواب ہے. نکل کام کر, اس کے بعد جو اللہ دے رہا ہے اس پہ راضی رہے. زندگی میں کبھی مت بول ان کو کیوں زیادہ, مجھے کیوں کم, کیوں ہم لوگ اتنے کمزور ہیں, سامنے والے کیوں اتنے آگے. اکثر بھائی بھائی میں چلتا ہے. کیا جی ہوگا عمل, ہوگا عمل. سبحان اللہ. اللہ جزائے خیر دے. ایک صاحب کو لکھ رہے ہیں, اللہ جزائے خیر دے ان کو. نبی کی حدیثیں اس لائق ہیں کہ لکھی جائیں, اس لائق ہیں کہ لکھی جائیں, حفاظت کی جائیں. ورض بما قسم اللہ تکن اغنى الناس. تو دنیا کا سب سے بڑا مالدار ہو جائے گا. نبی کہتے یہ سب سے بڑا مالدار ہے. اللہ نے جو دیا ہے اللہ میں راضی ہوں, دوسروں کو نہیں دیکھتا ہوں میں. محنت ضرور کیجئے, محنت مت چھوڑیے گا. 2 ہو گئے. تیسرا لفظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. پڑوسی کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کر, تو مومن بن کے زندگی گزارے گا. تو ہی اصل مومن. کیا حالت ہے ہماری بھائیوں, گھر بناتے ہیں تو ادھر کا ادھر کا آدمی آ کے کھڑا ہو جاتا ہے, کہاں گھس جائے گا پتہ نہیں, کدھر اندر آ جائے گا نہیں معلوم ہے. اتنی ہماری بے غیرت. گھر بناتے ہیں تو ادھر کے ادھر کے دونوں آدمی, کتنے کورٹ میں کیسز چل رہے ہیں, ایک بالش 2 بالش کے لیے مرڈر بھی ہو جاتے ہیں. جی ہاں, یہاں اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں سبحان اللہ, پڑوسی کا احترام کر, اچھا سلوک کر. سبحان اللہ. تم مومن بن کے جیے گا. کتنے ہو گئے, ریپیٹ کرو. ارے ریپیٹ کرو بولے تو 3. یہ کیسے لوگ ہیں, کتنے ہوئے 3. ریپیٹ کرو 3. سبحان اللہ. بہت چالاک ہیں گجرات کے لوگ. سبحان اللہ. جی بولو ایک چیز. سبحان اللہ بچوں, ماشاءاللہ. تو کیا بنو گے, حرام سے بچو گے. اللہ کے نبی نے کہا ساری دنیا میں سب سے بڑے عبادت گزار بنو گے. سیکنڈ لفظ اللہ نے جو دیا ہے راضی رہو, سب سے بڑے مالدار بنو گے انشاءاللہ. تیسرا لفظ پڑوسی کے ساتھ اچھے رہو, تم مومن بن جاؤ گے, صحیح مومن بنو گے. چوتھا لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَأَحِبَّ لِنَفْسِكَ مَا تُحِبُّ. اور دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. سبحان اللہ.
جی انشاءاللہ اللہ میرے بچے کو ڈاکٹر بنائے, سامنے والے کو بھی بنائے. اللہ مجھے ترقی دے, سامنے والے کو بھی ترقی دے. یہاں تک ٹھیک ہے, آگے مجھے کوئی زور سے بات کرے پسند نہیں, میں کسی کو بات کروں, میں کسی کو ڈانٹوں, 4 لوگوں کے سامنے اس کی عزت سے کھیلوں, 4 لوگوں کے سامنے اس کی عزت کا جنازہ نکالوں, میرا کوئی کرے گا تو میں زندگی بھر اس کا گھر میں قدم نہیں رکھوں گا. یہ ہماری زندگی ہے. نبی نے کہا اپنے ساتھ جو سلوک پسند کرتے ہو دوسرے کے ساتھ وہی کرو. کیا بنو گے تم؟ تکن مسلمہ, تم سچے مسلمان بن جاؤ گے. 4 ہو گئے. آخری لفظ کون عمل کرتا ہے دیکھیں. اللہ سب سے پہلے مجھے توفیق عطا فرمائے, پھر اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے. لا تکثر الضحک, ایک لفظ ہے نبی کا, لا تکثر الضحک, زیادہ مت ہنسو, زیادہ مت ہنسو. فإن کثرت الضحک تمیت القلب, اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے. اس کا یہ معنی نہیں کہ ہمیشہ روتے بیٹھو, کبھی کبھی نبی نے بھی مسکرایا ہے, مسکرا سکتے ہیں. سلیمان علیہ السلام نے بھی مسکرایا ہے, چونٹی کی بات کو سن کر مسکرا سکتے ہیں. کئی بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لطائف بیان کیے ہیں, کر سکتے ہیں, مگر زندگی میں وہی معمول نہ کر لو. لوگ ہیں نہیں ہنسا ہنسا کے زندگیاں گزار رہے ہیں, اور ہم بھی دیکھتے وہی ہیں ٹی وی میں جو ہنسنے کا آتا ہے. ہماری زندگی ویسی ہی ہے, اور اس کے بارے میں نبی کہتے ہیں زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جائے گا. میں آپ کی اجازت لے کر اپنے عنوان کے علاوہ 4 باتیں آپ سے بتایا ہوں. میرا عنوان پہلی چیز, اتق المحارم تکن اعبد الناس. دنیا میں سب سے بڑے تم عبادت گزار بن جاؤ گے, حرام سے بچ جاؤ. سبحان اللہ. حرام کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ہم سے کہا ہے. سبحان اللہ. روز قیامت ابھی ایک صاحب جو ہمارے ساتھی شیخ اسلم جامی صاحب بول رہے تھے, انہوں نے ایک لفظ کہا بھی کہ اللہ تعالیٰ وقت کے بارے میں سوال کرے گا. اسی حدیث کے اندر یہ بھی ہے اللہ تعالیٰ روز قیامت مال کے بارے میں بھی سوال کرے گا. کرے گا نہیں کرے گا؟ جی ہاں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو 3 چیزیں پسند ہیں اور 3 چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہیں. اللہ ہمیں جو پسند ہے وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو پسند نہیں ہے اللہ ہمیں چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کو پسند کیا ہے معلوم کریں گے؟ حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں رضی اللہ عنہ. 3 چیزیں ہیں اللہ راضی ہوتا ہے اس سے. پہلی چیز ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا, اللہ کی عبادت ہو, اللہ کی عبادت کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے, یہ اللہ راضی ہوتا ہے. ہو گیا ایک. دوسری چیز وان تناصحوا من واللہ اللہ امرکم, تمہارا جو امیر ہے, اللہ نے تم پر جو امیر بنایا ہے, اس امیر کی اطاعت کی جائے, خیر خواہی چاہی جائے, یہ اللہ کو پسند ہے. عمل ہوگا, عمل ہوگا. تیسری چیز اللہ کو پسند ہے, میرے دل سے دعا ہے, میرے نبی نے یہ دعا بھی مانگی, اللہ یہ کر دے, مگر اللہ نے منع کیا یہ دعا مت مانگیے. وَأَن تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ, سارے مسلمان ایک ہو جائیں, اللہ کو پسند ہے. کس کو؟ علماء کو پسند نہیں ہے شاید. کس کو پسند نہیں ہے؟ اللہ کو پسند ہے. ان کے دکان بند ہو جائیں گے نا, ان کا دربار ختم ہو جائے گا, جب تک لڑاتے رہیں گے دکان چلتے رہیں گے. جو چیز اللہ کو پسند ہے کوشش کرو, قوم کو جتنا جوڑ سکتے ہو جوڑنے کی کوشش کرو. میرے میں ہمیشہ بولتا ہوں, میں درد سے بول رہا ہوں یہ چیز, درد سے. ایک بھائی سمجھ کر میری بات سنو. ایک طرف حضرت معاویہ ہیں اور ایک طرف حضرت حسن ہیں, حسین نہیں, بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ عنہما ہیں. 6 مہینے تک حضرت حسن بھی حضرت علی کے بعد خلیفہ رہے. حضرت حسن نے دیکھا پوری مسلم قوم 2 جماعتوں میں بٹی ہوئی ہے, ایک حضرت معاویہ کے پیچھے چل رہی ہے اور ایک میرے پیچھے. حضرت حسن نے اپنے آپ کو نیچے کیا, کہا میں امیر نہیں رہوں گا. مسلمانوں کو جوڑنے کے لیے وہ سیٹ انہوں نے چھوڑی. اللہ اکبر. ہے دل اتنا بڑا, ہے دل اتنا بڑا تمہارا, مسلمانوں کو ایک رکھنے کے لیے, جماعت کو ایک رکھنے کے لیے, اور اس کی خوشخبری نبی نے بچپن میں دی.
ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بچہ سردار ہے، اللہ اس کے ذریعے سے 2 جماعتوں کے بیچ میں اتحاد پیدا کرے گا۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ مسجد کی کرسی نہیں چھوڑتے ہم، مدرسے کی کرسی نہیں چھوڑتے ہم۔ حضرت حسین نے سارے امیر، سارے مسلمانوں کی خلافت چھوڑی، کہا مسلمان ایک رہیں گے تو طاقت ایک رہے گی۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اس کی توفیق۔ خالی بیانات سننا اٹھنا جانا یہ اہم نہیں ہے میرے بھائی، بیان سننے کے بعد عمل لے کر آنا، اپنے آپ کو نیچے کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو اوپر کرنا، یہ زیادہ ضروری ہے، زیادہ ضروری ہے۔ ایسے میں نے واقعات دیکھے ہیں۔ عید کے خطبے میں ایک مرتبہ ایک ہمارے ہی بڑے اچھے عالم، آپ سبھی لوگ جانتے ہیں، نام نہیں لیتا اس لیے کہ ریکارڈ ہوتا ہے اور ان کو پہنچے گی بات، نام لینا مناسب نہیں ہے۔ عید کے خطبے میں انہوں نے صلہ رحمی پر خطبہ دیا، مل کے رہو، رشتہ داری کو جوڑو۔ بہت سارے لوگ روئے، بہت اثر ہوا، اور یہ خطبہ انہوں نے شارجہ میں دیا۔ کہاں دیا؟ شارجہ میں فٹ بال گراؤنڈ میں دیا۔ لوگ وہیں رو کر جس سے بات چیت بند تھی، ابھی گھر نہیں گئے، اس سے پہلے آگے بڑھ بڑھ کر لوگوں نے بات چیت کر لی۔ اللہ وہ ہمیں اثر لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سب کچھ ہمارے ساتھ نہیں جاتا میرے بھائیوں، ہمارے ساتھ نہیں جاتا۔ اللہ کے لیے یہ حدیث سنو، اللہ کو پسند ہے مل کے رہے مسلمان، اللہ کو پسند ہے امیر کی اطاعت کی جائے، اللہ کو پسند ہے صرف اللہ کی عبادت کی جائے۔ 3 چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک چیز اس میں سے میرا عنوان ہے، کیا کروں، حدیثوں میں پورے الفاظ آتے ہیں، صرف ٹکڑا پڑھ کے تو نہیں جا سکتے نا، حدیث کو چھوڑ کے تو نہیں جا سکتے نا۔ جو اللہ کو پسند نہیں ہے، پہلے نمبر پر نبی نے کہا اضاعت المال، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ کیا پسند ہے؟ بولو نا، مال لٹانا، مال ضائع کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ میرا پیسہ ہے، میری بیٹی کی شادی ہے، میرے بیٹے کی شادی ہے، میں قرآن و حدیث پر نماز میں چلتا ہوں، شادی میں نہیں چلوں گا میں۔ تم کون ہو پوچھنے والے؟ اضاعت المال، حلال و حرام تم نے مجھے عنوان دیا ہے، حلال و حرام تم نے مجھے عنوان دیا ہے، یہ اللہ ناراض ہوتا ہے۔ جی ہاں، ایسی ساری شادیوں سے جس میں شیطان کے بھائی بن کر شادی کی جاتی ہے۔ کئی بار نکاح میں جاتا ہوں، نکاح کے درس میں کچھ درس دیتا ہوں، ایک آدھ بار ایسا ہوا ہے بڑے بڑے جو مالدار بہت بڑے وہ پریشان ہو جاتے ہیں، اللہ کو ناپسند ہے یہ چیز، یہ ٹھیک ہے۔ دوسرا قیل و قال اللہ کو ناپسند ہے، کثرت السوال اللہ کو ناپسند ہے۔ اس کی وضاحت میں جاؤں گا، ذرا ٹائم زیادہ چلا جائے گا میرا۔ یہ معاملے کی اہمیت، حلال اور حرام کی اہمیت کے بارے میں اور بہت ساری چیزیں، ایک لفظ ذہن میں رکھ لو میرے بھائی، تجارت اور حلال و حرام کتنی بڑی چیز ہے ہمارے دین میں، اس کے لیے یہ قوم پر اللہ کا عذاب آیا ہے، جانتے نا آپ؟ یہ کتنی بڑی چیز ہے، کاروبار کرنا ہمارے پاس ہمارے دین میں کتنی بڑی چیز ہے۔ قوم شعیب پر عذاب آیا ہے اسی وجہ سے۔ قرآن میں 3 4 جگہ پر اللہ نے یہ الفاظ، اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، اوفوا المکیال والمیزان بالقسط۔ اتنی اہم چیز یہی وجہ ہے۔ اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں سورہ المؤمنون کی آیت نمبر 50 پر 1 میں اللہ کا ارشاد ہے، اور اس آیت کی تفسیر اللہ کے نبی نے کی ہے۔ سبحان اللہ۔ کس نے کی؟ کس نے کی؟ آپ کو میں بیٹھنے نہیں دوں گا۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ بولتا جائے گا ہمیں چھوڑ دے گا، میں چھوڑنے والا لوگ نہیں ہوں۔ میں کوشش کروں گا تمہیں جھنجھوڑنے کی، میں کوشش کروں گا تمہیں جھنجھوڑنے کی۔ جی ہاں، میں کوشش یہی کرتا ہوں۔ غور سے سنو، آیت اللہ کی ہے، تفسیر کس نے کی؟ مسئلہ ہی نہیں ہے، مسئلہ ہی نہیں، نبی نے تفسیر کر دی۔ یا ایھا الرسل، اے پیغمبروں، قرآن کہہ رہا ہے اے پیغمبروں، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اللہ اکبر، انی بما تعملون علیم۔ کلوا من الطیبات، غور سے سنو، فجر میں اٹھا نہیں جا رہا ہے، کوشش کر کے بھی فجر پڑی نہیں جا رہی ہے، کوشش کر کے بھی حرام چھوٹ نہیں رہا ہے، کوشش کر کے بھی گانے چھوٹ نہیں رہے ہیں، کوشش کر کے بھی سدھرنا چاہتے ہیں، سدھر نہیں رہے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے؟ کچھ تو بولو۔
بولو ہاں چلو میرے ساتھ چلو جی، میں کسی اور جگہ تم کسی اور جگہ مت رہو، میں بھی نڈیال میں ہوں تم بھی ادھر ہی رہو. کوشش کر کے بھی نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ قرآن میں اس کا جواب دیا گیا ہے. یا ایھا الرسل، اے پیغمبروں، دو چیزیں اللہ نے کہیں، حلال کھاؤ اور نیک عمل کرو. یہ دونوں کا بڑا گہرا تعلق ہے، بڑا گہرا تعلق ہے. پیٹ میں اگر حرام جائے گا نیک عمل مشکل ہو جائے گا. بچوں کو حرام سے پڑھاؤ گے وہ تعلیم کبھی بچوں کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگی. حرام سے تربیت کرو گے وہ بچے کبھی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنیں گے. اس لیے کہ قرآن کبھی جھوٹ نہیں بولتا، قرآن سچا کلام ہے. اور قرآن میں اللہ نے کہا. اب چلو نبی نے اس آیت کی تفسیر کیا کی ہے سنیں گے انشاءاللہ. ترمذی کی صحیح حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگوں، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور اللہ پاک چیز کو ہی قبول کرتا ہے. کیا ہے تفسیر میں لفظ؟ ہاں، اللہ جزائے خیر دے آپ کو. سعودی عرب کی افتاء کمیٹی لکھتی ہے، سعودی عرب کی افتاء کمیٹی، اس کا فتویٰ ہے حرام مال سے حج، حرام مال سے مسجد بنانا، حرام مال سے مدرسہ بنانا، حرام مال سے صدقہ کرنا، حرام مال سے جتنے بھی تم کام کرو گے قرآن کی اس آیت اور اس حدیث کے مطابق تمہارے منہ پہ مار دی جائے گی. یہ قبول نہیں کی جائے گی، قبول نہیں کی جائے گی. میں بنگلور کی ایک مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں. میں نے زندگی میں ایک ہی آدمی کو دیکھا ہو، ایک ہی آدمی کو. ایک آدمی آئے، کھڑ کر اعلان کیے، میں فلاں جگہ سے آیا ہوں، مجھے چندہ دیجیے. اعلان میں انہوں نے صاف لفظوں میں کہا، فلاں فلاں آدمی جو کام کر رہے ہیں مجھے ان کا چندہ نہیں چاہیے، بیڑی کے کاروبار کرنے والوں کا مجھے چندہ نہیں چاہیے. اتنی ہمت ہے، اتنی ہمت ہے. اللہ کے گھر کے لیے مجھے ان کا چندہ نہیں چاہیے. حلال کام، سبحان اللہ، حلال اللہ کے رسول کہتے ہیں. اور شیخ بن باز رحمہ اللہ کا لفظ ہے، شیخ بن باز نے دو باتیں لکھی، دل کی صفائی اور عبادتوں کی قبولیت میں حلال کا بڑا اثر ہے. میرا پورا عنوان شیخ بن باز کے دو لفظوں میں آ گیا. شیخ بن باز بڑے آدمیوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں. دل کی صفائی اور عبادتوں کے قبول ہونے میں حلال کا بڑا کردار ہے. آپ حرام سے کچھ بھی کر لو، دل بھی اللہ کے قریب نہیں ہوگا، دل میں اللہ کا ڈر بھی نہیں آئے گا. اللہ کی محبت، لوگ کہتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، سب کرتے ہیں، ڈر آتا ہی نہیں دل میں، نماز میں لذت ملتی ہی نہیں. جب تک حرام نہیں چھوڑو گے کہاں سے ملے گی، کہاں سے ملے گی میرے بھائی. اس لیے یہ جو قرآن کی آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر کی، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول کا لفظ ہے وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہی حکم دیا ہے جس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں کو دیا تھا. اور وہ حکم یہ ہے حلال اختیار کریں اور حرام چھوڑا کریں. انشاءاللہ انبیاء کا کچھ عمل ہے، انشاءاللہ وہ عمل آپ کے سامنے رکھوں گا. ہمارے نبی کا عمل آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ تعالی. کچھ باتوں کے ساتھ شاید 6 بجے تک مجھے وقت دیا گیا ہے، اپنے وقت کے اندر میں اپنی بات ختم کر لوں گا انشاءاللہ. سنیں گے، سنیں گے. کام کتنا بھی چھوٹا ہو مگر کام حلال ہو، کام چھوٹا بھی ہو مگر حلال ہو. اللہ نے جو نبیوں کو حکم دیا انبیاء نے کر کے دکھایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی حدیث ہے، ما من نبی الا رعى الغنم، کوئی نبی ایسے نہیں آئے دنیا میں جنہوں نے بکریاں نہیں چرائی. سبحان اللہ. صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول سے سوال کیا، وانت یا رسول اللہ، اللہ کے نبی آپ بھی بکریاں چرائے ہیں؟ جی نبی کا جواب بڑا اچھا ہے. میں ذمہ داروں سے گزارش کرتا ہوں، جی ہاں ایک آدھ سوال میں بیچ میں کروں گا، اگر جواب آئے تو چھوٹا موٹا انعام ان کو دے دیا کیجیے انشاءاللہ. انشاءاللہ ٹھیک ہے، چھوٹا موٹا انعام آپ کو ملے گا انشاءاللہ. خود اللہ کے رسول نے کہا میں نے بھی بکریاں چرائی ہیں. نبی کا لفظ سن لیجیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں علی قراریت اہل مکہ،
قراریت اہل مکہ. نبی کے زمانے میں درہم بھی تھا, نبی کے زمانے میں دینار بھی تھا. درہم اور دینار سے چھوٹا قراریت. کچھ قراریت مکے والے مجھے دیتے تھے, اس کے بدلے میں ان کی بکریاں چراتا تھا. بکریاں چرا کر اللہ کے رسول نے یہ ہمیں بتا دیا ہے, کام چھوٹا ہو مگر حلال ہو, اس میں اللہ برکت دیتا ہے, اس بڑے کام سے جو حرام ہو اللہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسری حدیث, تین باتیں بتاؤں. حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آپ نے حدیث سنی ہوگی, ما اکل احد طعاما خیرا من ان یاکل من عمل یده وان نبی اللہ داؤد کان یاکل من عمل یده. سبحان اللہ. حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں بخاری کی حدیث ہے, کہتے سب سے بہترین وہ کھانا ہے جو آدمی اپنے ہاتھ سے کما کے کھاتا ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اور داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے. نبیوں کا ذکر آیا, ہمارے نبی کا ذکر آیا, داؤد علیہ السلام کا ذکر آیا. اب سنو, آپ یہ لفظ بولتے ہو نا, میرے پسینے کی کمائی ہے, بولتے ہیں یہاں, بولتے ہیں لفظ یہ میرے پسینے کی کمائی ہے. بخاری کی حدیث میں یہ لفظ آیا ہے, صحیح بخاری میں یہ لفظ آیا ہے, کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمال انفسہم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اپنے ہاتھوں سے ایسا کام کرتے, پورا بدن پسینے سے شرابور ہو جاتا, سارا بدن پسینے سے شرابور, اتنی محنت کیا کرتے تھے. یہ تین مثالیں میں نے اس لیے دی ہے, کام کوئی بھی کرو حلال کرنے کی کوشش کرو. ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں. قرآن کی ایک آیت پڑھ کر جو ہمیں نہیں کرنا ہے, باطل طریقے کے وہ کون سے کام ہیں, حرام کام اللہ اس کے رسول نے ہمیں منع کیے ہیں, اور اس سے کیا ہمیں فرق پڑتا ہے, یہ کچھ باتیں آپ بھائیوں کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. اللہ کا لفظ ہے یا ایھا الذین آمنو, ہم سبھی مومنین کے لیے. سمجھ لیجئے جو آخری میں 15 منٹ کچھ میرے ہیں, یہ اصل خلاصہ ہے میری پوری تقریر کا انشاءاللہ. اسے غور سے سنیں انشاءاللہ. اے ایمان والوں, لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال مت کھاؤ. سبحان اللہ. اب میں سوال کروں گا آپ سے انشاءاللہ, میں نے پرمیشن بھی لے لی ہے ذمہ داروں سے. باطل طریقہ کیا ہے؟ باطل طریقہ کیا ہے جی؟ ایسا آپ کو دوسرا آدمی ملے گا نہیں پوچھ پوچھ کے بولنے والا. جی کیا ہے باطل طریقہ؟ دھوکے بازی. کوئی ایک اور آدمی, قرآن کی آیت ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ علماء نہیں بولے ہوں گے. اتنی بڑی اللہ کے اس گھر میں ایسے جید علماء آئے ہیں, مجھے یقین ہے انہوں نے باطل طریقے سمجھائے ہوں گے. کیا ہے باطل طریقہ؟ یہی اصل عنوان ہے. نماز آپ اچھی پڑھتے ہیں, زکوٰۃ آپ اچھی دیتے ہیں, مگر مال کے مسئلے میں آپ ختم ہو جا رہے ہیں. اور قرآن یہ کہہ رہا ہے باطل طریقہ. کتنا اچھا لفظ ہے جی. کوئی ایک آپ میں سے بولو میرے بھائی. چلے ٹھیک, بارک اللہ فیکم. سن لے. اللہ تعالیٰ جنہوں نے بھی جواب دینے کی کوشش کی, اللہ ان کے علم میں, عمل میں, صحت میں, اولاد میں, زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے. دعا دو. جی ہاں دعا دو. کم سے کم یہ دعا آپ کی لے کر جائیں, کم سے کم اتنا تو ان کا حق ہے. اللہ ان کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے. وہ کچھ بولنے کی کوشش کی. باطل طریقہ, ایک لفظ یہاں سے لے کر اٹھنا انشاءاللہ. یہ میں اپنا نہیں بولتا, ابن کثیر, احسن البیان اور جو تفسیر کی کتابیں ہیں اسے سامنے رکھ کر ایک لفظ میں سارا معنی. ہر وہ طریقہ جو شریعت کے خلاف ہے وہ باطل ہے. نہیں سمجھ میں آیا؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آیا جی؟ ہر وہ طریقہ, اتنا اچھا لفظ اللہ کا ہے, ہر طریقہ جو شریعت کے خلاف ہے, اللہ اس کے رسول کے خلاف ہے, وہ باطل طریقہ ہے. اس میں دھوکہ بھی ہے, اس میں چوری بھی ہے, اس میں جھوٹ بھی ہے, اس کے اندر دغا دینا بھی ہے, اس میں ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. یہ ساری چیزوں سے ایک لفظ میں اللہ نے منع کیا ہے, اے مومنو اس طریقے سے مت کھاؤ. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. جی اگر میں بولتا جاؤں نا تو انشاءاللہ عشاء کی نماز تک بھی ہے, عناوین ہیں اور موضوع ہے اس کے اندر.
تجارت کے آداب، تجارت کے طریقے، بہت ساری چیزیں آ سکتی ہیں. مجھے وہ نہیں بولنا، ایک پیغام دینا ہے. پیغام دے کر اپنی بات کو مجھے ختم کرنا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی. اگر باطل طریقے سے کھائیں گے تو ہوگا کیا؟ آج کا ایک مسئلہ ہے، اللہ ہمیں حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شیخ البانی رحمہ اللہ ہے نا، ان کی وصیتوں میں ایک بڑی اچھی وصیت ہے، یہ آج کے عنوان سے تعلق رکھتی ہے. بہت زیادہ مرنے سے پہلے اس حدیث کو بولا کرتے تھے. ہم آج مسلمان چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں عزت دے. ہم چاہتے نہیں؟ ارے چاہتے نہیں چاہتے ہیں؟ اتنے ٹھنڈے کیوں بیٹھے ہیں؟ اتنے ٹھنڈے کیوں بیٹھے ہیں بھائی؟ ہم چاہتے ہیں اللہ ہمیں عزت دے. جی ہاں، غور سے سنو، دماغ میں بٹھا لو. ایک مثال دیتا ہوں میں. چنگیز خان، ہلاکو خان نام سنے ہیں؟ جی یہ مسلمان ہیں. خان صاحب نا، یہ بھی خان سے بڑی محبت ہے نا. آٹو کے پیچھے، آٹو کے سامنے خان تو رہتے ہیں. خانوں سے بڑی محبت ہے ہمیں. چنگیز خان اور ہلاکو خان، جی ہاں، جو بھی منگول میں جو بھی بادشاہ بنتا اسے خان کہا جاتا تھا. جیسے جو بھی فرعون کے زمانے میں جو بھی وہاں بادشاہ بنتا اسے فرعون کہا جاتا. ایک ٹائٹل ہے. یہ کیا ہے؟ یہ مسلمان نہیں ہے، یہ بستیوں کو مارتے ہوئے آیا. خلا کسی بستی میں جاتا، چھوٹا بچہ کسی کو نہیں چھوڑتا، ساری بستی مسلمانوں کی ایک ساتھ. ایک بستی میں آیا تو ایک عالم صاحب اس سے ڈر کے جا کے کسی جگہ چھپ گئے. ان کو پکڑ کے لایا گیا. کون اس کا مقابلہ کرے گا؟ اس کی اتنی بڑی فوج. ان کو سامنے کھڑا کر اس نے مذاق اڑایا. کہا کہاں ہے تمہارا اللہ؟ کیوں تمہیں نہیں بچا رہا ہے؟ کیوں جا کر چھپ گئے ہو؟ مذاق اڑایا. مارنا تو ہے، مرنا تو ہے. اس عالم نے کہا میں جواب دوں گا، مگر سب کے سامنے تو اس بات کی گارنٹی دے تو مجھے قتل نہیں کرے گا. اس نے کہا اگر جواب صحیح نکلا تو قتل نہیں کروں گا. امان لی. پھر انہوں نے کہا ہماری مثال یاد رکھ. ایک بکریوں کا ریوڑ ہے. ریوڑ سمجھتے بھائی؟ ریوڑ ہے. بکری کو چرانے والا چرواہا اس ریوڑ کو بہت کوشش سے چرا رہا ہے، مگر بکریاں کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر جا رہی، اس کے ہاتھ سے سنبھل نہیں رہی ہیں. اس چرواہے نے کچھ کتوں کو خریدا. کسے؟ بڑے بڑے پالتو کتوں کو خریدا. ادھر بھی کتے ادھر بھی کتے، تاکہ بکریاں ادھر ادھر نہ جائیں. ہم بکریاں ہیں اور ہم ادھر ادھر جا رہے ہیں اللہ کے راستے کو چھوڑ کر. تم کتے ہو. اللہ نے تم کو ہمارے اوپر مسلط کیا ہے. اللہ نے تم کو ہمارے اوپر مسلط کیا ہے. تمہارا کام یہ ہے کہ ہمیں اتنا ہانک کر سیدھے راستے پر لے کر آ جائیں. جس دن آ جائیں گے تمہارا کام ختم ہے. سبحان اللہ. مجھے لگتا ہے ذرا مثال ہمیں لگتی ہے وہ کیا بھائی؟ مثال ہمیں ذرا لگتی ہے وہ. حسن بصری رحمت اللہ علیہ، ان کے سامنے شکایت کی گئی. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے سامنے ایک بادشاہ ہے، بڑا ظلم کر رہا ہے، بہت ظلم کر رہا ہے. غور سے سننا. لاکھوں مسلمانوں کو اس نے مارا ہے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے سامنے، وہ بادشاہ کا نام تھا حجاج بن یوسف. کیا نام؟ حجاج بن یوسف. حسن بصری رحمہ اللہ نے بڑے اچھے لفظوں میں کہا ان الحجاج عذاب اللہ. حجاج اللہ کا عذاب ہے. یہ ظالم بادشاہ جو تمہارے اوپر ہے نا، ایسے ہی نہیں آیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے. اللہ اکبر. سمجھو اسے سمجھو. دوسرا علاج کر رہے ہو، اچھا ڈاکٹر وہ ہے جو بیماری سمجھ لے. حجاج اللہ کا عذاب ہے، اللہ نے تمہارے اوپر مسلط کیا ہے. اب ان کا لفظ سنو. لا تدفعوا عذاب اللہ بأیدیکم. اللہ کے عذاب کا مقابلہ اپنے ہاتھوں سے نہ کرو، ہار جاؤ گے. وہی کرنے جا رہے ہیں تم لوگ. اب اے میرے بھائیوں، تم وہی کر رہے ہو، کبھی نہیں جیت پاؤ گے. اور زیادہ آٹو سے جیتے گا وہ، اور زیادہ آگے بڑھے گا وہ. تم دعائیں مانگ رہے ہو، کوششیں کر رہے ہو، کوئی چیز ہاتھ میں نہیں آنے والی ہے اور 24 میں بھی نہیں آئے گی. ذہن میں رکھ لو. 24 میں بھی کئی کو تو بھی بلائے مولوی صاحب کو، کم سے کم امید سے تو بھی تھے ہمیں. جی یہ اللہ کا عذاب ہے. یہ کیا کہا انہوں نے؟ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اس
کا مقابلہ توبہ سے کرو، استغفار سے کرو. دیکھو اللہ حالات بدلتا ہے. یقین ہے اس پر؟ سبحان اللہ. فارمولا دے کے جا رہا ہوں جیتنے کا، جیت لو. فارمولا دے کے جا رہا ہوں، وہ بھی پھگٹ میں. جی فارمولا دے رہا ہوں جیتنے کا، اس لیے کہ ہماری طاقت سے باہر ہے وہ، ہم اسے کچھ نہیں کر سکتے، مگر اللہ کی طاقت سے باہر نہیں ہے وہ. اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. جی ہاں یقین رکھو، اپنے آپ کو ٹٹولو. اور اس میں میرا ایک عنوان ہے، کاروبار کا طریقہ بدلو. اذا تبایعتم، جب تک تم عینا کا کاروبار کرتے رہو گے. 100 بار حدیث تمہارے سامنے آئی ہوئی نہیں؟ عینا کسے بولتے بھائی؟ یہ کاروبار کا نام نبی نے لیا. جب تک مسلمانوں تم یہ کاروبار کرتے رہو گے. عینا کسے بولتے ہیں؟ اس کو کس کو بولتے ہیں؟ زور سے بولو. جزاک اللہ خیر بیٹا، بارک اللہ فیکم. جب تک سود کا کاروبار کرتے رہو گے، تمہاری گاڑی سود کی، تمہارا گھر سود کا، تمہارا ایجوکیشن سود کا، تمہارا دکان سود کا، تمہارا کاروبار لون کا، جب تک تم اس میں ملوث رہو گے، اللہ تعالیٰ تم پر ذلت کو مسلط کرے گا. اور وہ ذلت اس وقت تک باقی رہے گی حتی ترجعوا الی دینکم، یہاں تک کہ تم اپنے دین کی طرف پلٹ کر آ جاؤ. اللہ تعالیٰ ہمیں حرام چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. کاروبار کے اندر اللہ ہمیں یہ چیزیں، علماء آ چکے ہیں انشاءاللہ، یہ چیزیں اللہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کاروبار کے اندر بتا رہا ہوں، سن لیجئے، غور سے سن لیجئے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کاروبار میں صدق لانے کی توفیق عطا فرمائے. کیا چیز؟ سچائی. سچائی لانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. دوسری چیز، اسے بھی غور سے ذہن میں رکھیں، اللہ کاروبار میں تبیین لانے کی توفیق عطا فرمائے. کیا چیز؟ کیا چیز؟ سمجھ بھی نہیں رہے ہیں مگر بول رہے ہیں. کیا لانے کی؟ تبیین. صدق ایک چیز ہے، صدق تو مسلمانوں میں دیکھا ہوں، مگر تبیین سے مسلمان خالی ہیں. کیا بلا ہے یہ بھائی؟ کہاں لا کے مولوی صاحب سے پڑھا رہے ہیں ہم کو؟ صدق تو ہے تمہارے اندر، میں دیکھ رہا ہوں. تبیین ہر چیز کو کھول کے بول. ٹھگاؤ نہیں لوگوں کو مت ٹھگاؤ. جی ہاں، اس کو تبیین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے جا رہے ہیں، اوپر نیچے گیہوں، سمجھ رہے ہیں نا؟ اوپر سوکھی اور نیچے. جی ہاں، وہ واضح نہیں کر رہے تھے، وہ واضح کیے بغیر بیچ رہے تھے. تبیین ضروری ہے، چاہے بکے چاہے نہ بکے. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ان صدقا وبینا بورک لہما فی بیعہما وان کذبا وکتما محقت برکت بیعہما. اللہ کے نبی نے اگر کہہ دیا دنیا میں کوئی تمہیں برکت نہیں دلا سکتا، یاد رکھو. سبحان اللہ. یہ حدیث کا ترجمہ بول لو انشاءاللہ، بات ختم کر لو. ٹھیک ہے؟ اگر سچ بولو گے، تبیین سے کام کرو گے، اللہ برکت دے گا اس کاروبار میں. اگر جھوٹ بولو گے اور چھپا کے بیچو گے، اللہ برکت کو چھین لے گا. سبحان اللہ. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. 2 ہو گئے. تیسری چیز یہ بھی ذہن میں رکھو، کثرت سے استغفار کرو انشاءاللہ. کیا کرو؟ استغفار. استغفار نہیں، استغفار نہیں. لوگوں کو لفظ بھی بولنے نہیں آتا. ارے کچھ تو میں بتاتا ہوں تمہارے سامنے. ایک بار ایک بچہ جو ہے وہ تیل ڈالتے ہیں نا اسٹو میں، تیل کیا بولتے ہیں اس کو؟ بولو نا. مٹی کا تیل. ٹھیک ہے، مٹی کا تیل. وہ بچے نے پی لیا. ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے اس بچے کو، اور باپ چیخ مار مار کے کہہ رہا ہے میرا بچہ کروسین پی لیا ہے. کیا پی لیا ہے؟ کروسین. میرا لفظ سنو، تمہارا مت بولو. کروسین پی لیا ہے. ڈاکٹر آرام سے بیٹھا ہے، یہ چیخ مارتا جا رہا ہے. ڈاکٹر کہہ رہا کروسین پینے والی ہی چیز ہے، کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ اس نے کہا نہیں، وہ جو تیل ڈالتے نا وہ بولو کیروسین. کیا بولو؟ ارے یار تمہارے لفظوں میں اتنی تمیز. کیروسین کو کروسین بول لیے تو تم پریشان ہو جاتے ہو کہ مولوی صاحب کو بولنے نہیں آتا ہے. کروسین الگ ہے، کیروسین الگ ہے. تم استغفار کو استغفار پڑھ رہے ہو، جی معنی ہی بدل دے رہے ہو اور تمہیں پرواہ بھی نہیں ہے. قرآن میں ایک آیت ہے
وہی کامیاب ہوگا قیامت کی روز. الا من اتى الله بقلب سلیم، جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آئے گا. کیا لے کر؟ قلب بولتے دل کو. صاف ستھرا دل، شرک سے پاک، بدعت سے پاک، دوسروں کی نفرتوں سے پاک، بغض سے، حسد سے. یہ جو دل لے کر آئے گا. ٹھیک ہے، کیا پڑھنا ہے اس کو؟ قلب. بہت سارے مسلمان یہ قرآن کی آیت نہیں ہے، اس کو پڑھتے ہیں قلب سلیم. کیا پڑھتے ہیں؟ کیا پڑھتے ہیں؟ کچھ فرق ہے جی دونوں میں؟ فرق ہے. سنو غور سے، اجتماع کو آئے ہو، لے کے جاؤ اسے. اس کا معنی ہوگا جو دوسرا لفظ ہے، معنی ہی بدل جائے گا. اس کا معنی ہے قلب کا معنی. وہی کامیاب ہوگا جو اللہ کے پاس صحیح کتے کو لے کر آئے گا. تم کتنا بدل رہے ہو، تمہیں پرواہ بھی نہیں ہے. تمہیں پرواہ بھی نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے لفظوں کی قدر کرو. استغفار ہے، استغفار نہیں ہے. سیکھو اسے. اس سے اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتا ہے. بڑے مسئلے اللہ تعالیٰ ہمارے حل فرماتا ہے. آخری بات، اللہ سے دعا کرو، اور اپنے گھر کے اندر چھوٹے بچے اور بزرگ اگر ہیں تو ان کی قدر کرو. اس سے رزق میں برکت ہوگی انشاءاللہ. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں، وقت ہو چکا ہے میرا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کرے، اللہ ہمیں آخرت میں بھی کامیاب بنائے. اللہ تعالیٰ حلال طریقے سے اللہ ہمیں تجارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حلال بولنے، حلال کھانے، حلال سننے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. خود حلال کھانے، اپنی اولاد کو حلال کھلانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. مسلمانوں کو تجارت میں دوبارہ ویسے ہی نام کمانے کی توفیق عطا فرمائے جیسے صحابہ نے نام کمایا تھا. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ اسلام کو عزت دے، اللہ مسلمانوں کو عزت دے. اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والے دن مسلمانوں کے لیے بہتر بنائے. جو رمضان آ رہا ہے، گزشتہ تمام رمضانوں سے آنے والے رمضان کو عبادت کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے، عبادت میں محنت کے اعتبار سے اللہ بہتر سے بہتر بنائے. آمین. میں ایک بار شروع میں نہیں بول پایا، شکریہ ادا کرتا ہوں جن لوگوں نے ہمیں اس لائق سمجھا اور یہاں بلایا. الحمدللہ کچھ آپ بھائیوں سے بات کرنے کا، بولنے کا نہیں، میں کیا کہوں گا، کچھ آپ کے ساتھ بات کرنے کا انہوں نے مجھے موقع دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سب کے اعمال میں اللہ خلوص پیدا فرمائے، اللہ کے لیے کرنے کے اللہ ہمیں توفیق فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.